مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی. یہ مرزا صاحب کی اپنی غلطی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی غلطی نہیں. یہ ان کی بہت بڑی امت کے لیے احسان تھا ان کا، اور یہ ان کی بہت بڑی سمجھداری تھی. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات اس طرح کے غلط قسم کے آج تک امت پر پڑے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ان حالات کو اگر دیکھ لے تو وہ خون کے آنسو رہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے ظالموں پر، بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اس فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں. میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی. جی بالکل. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ. اور اب غور کریں، ایک طرف ساری امت ایک ہاتھ پہ جمع ہو گئی، تو یہ جمع ہونا بہتر تھا یا امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے قتل و غارت شروع ہو جاتی؟ وہ بہتر تھا. ابو بکر ہی ہو. اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے مسلح والی، ہاں کہ مسلح پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بالکل بالکل. تو اگر یہ ان کی خلافت کے متعلق یہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے ان کی، تو پھر تو مسلح پہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم بھی کھڑے ہوئے تھے، پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام تبوک کے موقع پر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو. تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نہض اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام پر کیے گئے اعتراضات کا مدلل انداز میں جواب جو ہے اور ان کا جو تحقیقی جائزہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین، اس پروگرام کی گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے چند اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کر چکے ہیں. تو اب ہم ایک جو نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے باطل اور گمراہ کن نظریات کے متعلق، کہ جن نظریات کو عوام الناس کے سامنے پیش کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق عجیب قسم کے شبہات جو ہیں لوگوں کے دماغوں کے اندر ڈالنے کی یہ شخص جو ہے کوشش کرتا ہے. تو ان تمام اعتراضات کا اور ان تمام باطل نظریات کا ایک رد جو ہے علمی انداز میں اور اسی طرح تحقیقی انداز میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو چلیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے باطل نظریات اور شبہات کی کیا حقیقت ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کے کچھ باطل نظریات جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ، کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس عنوان کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق کچھ شبہات جو ہیں نا وہ لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بتائیے کہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے کیا تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اکثر لوگ جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں اور ان کے طعن کی جو انتہا ہوتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. اور مرزا صاحب کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس کی زبان جو کھل رہی ہے بالآخر اس کی زبان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرخیل اور سردار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تک جا کے کھلے گی، اور کھل گئی. اب بالکل اکثر جو طعن کرتے ہیں ان کی انتہا یہی ہوتی ہے. بہرحال سقیفہ بنی ساعدہ کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے گئے جی تو اب مختلف ذمہ داریاں صحابہ کے اوپر عائد ہوئیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غسل کا مسئلہ بھی پیش آیا، آپ کے کفن کا مسئلہ بھی پیش تھا، آپ کے لیے قبر کے کھودنے کا مسئلہ بھی درپیش تھا. صحابہ کرام کو اس کی اطلاعات دینا اور صحابہ کرام کو تسلی دینا اور ان کو ذرا اسلامی آداب کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا، تو یہ مختلف ذمہ داریاں تھیں. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی تھے جی اور آپ کے
گھر میں پرورش پانے والے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے بھی تھے، تو وہ گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے. گھر کی ذمہ داریوں میں مطلب کہ کفن، دفن، غسل، دوسرے معاملات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بزرگ تھے، وہ باہر لوگ احباب جو دور دراز سے بھی آ رہے تھے، جو مدینہ میں بھی تھے، ان کو ملنا، بیٹھنا، ان کے سارے معاملات کو ڈیل کرنا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ اچانک پتہ چلا کہ ایک محلے میں ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ ایک علاقے کا نام اور اس کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ثقیفہ بنی ساعدہ. بنو ساعدہ یہ محلہ ہے، ان کے ایک باغ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ انصار اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تیار ہوئے. اچانک یہ بات پڑی. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ایک مسئلے کو سولو کیا اور ایک مسئلے کو سلجھایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر حواس باختہ ہو گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوا مانے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اس موقع پر بھی اس سارے معاملے کو ہینڈل کس نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اسی طرح جب یہ پتہ چلا کہ اب انصار کے کچھ لوگ بنو ساعدہ کے محلے میں ثقیفہ میں جا کر کچھ یہ خلافت کے بارے پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہ ان کو روکنے کے لیے گئے اور ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیا. لیکن وہاں ماحول ایسا بن گیا، اچانک ایسی صورتحال بن گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا. اب یہ خلافت کا ذیل لے کر نہیں گئے، خلیفہ بننے کے لیے نہیں گئے، بلکہ حالات کو درست کرنے کے لیے اور ان کو اس مسئلے سے روکنے کے لیے. لیکن اس موقع پر حالت ایسی بن گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوئی نام بھی پیش نہیں کیا، بلکہ صرف انصار کو یہ سمجھایا تھا کہ تم وزیر رہو گے اور خلافت قریش میں رہے گی، خلافت قریش میں رہے گی، اور احادیث ان کو سنائی. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب قریش میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے تاکہ یہ دوبارہ سوچ ختم ہو جائے. اگر ہم سمجھا کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے خلیفہ مقرر نہ کیا تو کوئی کل دوپہر کو، سپہر کو، رات کو، کسی موقع پر اگر وہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر لیں گے تو معاملہ خرابی کی طرف بڑھ جائے گا اور مسلمان آپس میں الجھ پڑیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کو بھانپتے ہوئے فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کی پیشکش کر دی. اور سارے انصار اور جتنے افراد وہاں موجود تھے سارے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر راضی ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنی بیماری کے ایام میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، میرا ارادہ تھا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں اور ان کو بلاؤں اور میں کچھ لکھ دوں یا کچھ کہہ دوں ان کو، تاکہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر سکے اور کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہ کر سکے. پھر میں نے سوچا اللہ بھی آسمانوں پہ اور مومنین بھی زمین پہ سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی ہوں گے ہی نہیں، سب کا انکار کر دیں گے. تو وہی بات سچی ثابت ہوئی کہ پہلے وہ انصار اپنے ایک انصار کا قبیلہ اپنے کو بنانا چاہ رہا تھا اور دوسرا انصار کا قبیلہ اپنے کو بنانا چاہ رہا تھا، خلیفہ آپس کے اندر بحث اور الجھ رہے تھے، اوس اور خزرج. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام پیش ہوا تو وہ سبھی ان کو مان گئے. تو یہ ہے خلیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ. لیکن اس موقع پر جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ درست کیا اور حالات اسی کا تقاضا کرتے تھے. اچھا، مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی. یہ مرزا صاحب کی اپنی غلطی ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی غلطی نہیں، یہ ان کی بہت بڑی امت کے لیے احسان تھا ان کا، اور یہ ان کی بہت بڑی سمجھداری تھی اور امت پر بہت بڑا احسان تھا. اگر اس موقع کو قابو نہ کیا جاتا اور حالات کو کنٹرول نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جاتے اور تلواریں نکل آتی، قتل و غارت شروع ہو جاتی اور دو خلیفہ کا اعلان کر دیا جاتا اور مسلمانوں کی ساکھ اکھڑ جاتی. اور وہ تو انہوں نے حالات کو بانپتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہوئے ایسا زبردست فیصلہ کیا کہ قیامت تک اس کے اثرات رہیں گے.
اچھا مفتی صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو یعنی سنبھالنے کے لیے وہاں گئے تھے بے شک، تاکہ اس کے کوئی غلط قسم کے اثرات لوگوں پہ نہ پڑیں، بالکل ایسے ہی لیکن ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات اس طرح کے غلط قسم کے آج تک امت پر پڑے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ان حالات کو اگر دیکھ لے تو وہ خون کے آنسو روئیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے ظالموں پر، بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اس فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی۔ جی بالکل۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو نبوت کی طرز پر خلافت کو یہ کہنا کہ ابو بکر اس کے اوپر خون کے آنسو روئیں گے۔ اور اب غور کریں، ایک طرف ساری امت ایک ہاتھ پہ جمع ہو گئی، تو یہ جمع ہونا بہتر تھا یا امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے قتل و غارت شروع ہو جاتی؟ وہ بہتر تھا، ان کے لیے تو وہی بہتر تھا۔ ان کے لیے تو وہی بہتر تھا، لیکن اسلام کی روح سے وہی بہتر تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور انصار نے تسلیم کیا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج کل کے حالات کو دیکھ لیتے، جیسا مرزا صاحب کہتے ہیں ایسے بڑے ایفیکٹ ہوئے کہ اگر قیامت تک اس کا اثر رہے گا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر زندہ ہوں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو خون کے آنسو روئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خلافت راشدہ کہہ رہے ہیں، بالکل، اور اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ابو بکر اس خلافت پر روئیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو کچھ لکھ دوں یا کچھ کہہ دوں تاکہ لوگ اس کے بعد میں ان کے بارے میں کچھ دعویٰ اور تمنا نہ کریں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا؟ اور اس سے بڑھ کر دیکھیں، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ خلافت غلط نظر آتی ہوتی یا اس کے غلط اثرات نظر آتے ہوتے تو ان کی زندگی میں نظر آنے چاہیے تھا نا، بالکل، ان کی زندگی میں نہیں نظر آئے، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں نظر آئے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں نظر آئے، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں نظر آئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی یہ کلمات نہیں کہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اصل میں یہ ان فتنوں کو بنیاد بنا کے خلافت کے اوپر لگانا چاہتے ہیں کہ جو فتنے بعد میں آئے ہیں، تو عمر وہ رضی اللہ فتنے تو تعالیٰ حضرت علی کے دور میں آئے ہیں، ہاں ہاں، نہ کہ وہ فتنے حضرت ابو بکر کے دور میں آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری امت اسلامیہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں اختلاف ہوا، تو اس سے پہلے تو ساری امت اکٹھی تھی، اس میں ابو بکر کا قصور کیا ہوا؟ یعنی پھر ان کی تان جو ہے وہ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی آئے گی۔ اصل تو یہ تان حضرت علی کے اوپر کر رہے ہیں۔ دیکھیں امت دو حصوں میں بٹ گئی کہ ادھر امیر معاویہ اور ادھر حضرت علی، کس کے دور میں ہوا؟ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ ہم تو ان کو بھی برا نہیں کہتے، ان کو بھی غلط نہیں کہتے، صحیح، لیکن یہ بدبخت اگر یہ کہے کہ یہ ابو بکر کی خلافت کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہ تو بے وقوفانہ احمقانہ بات ہے۔ یعنی مرزا صاحب کا دادا بھی فوت ہو گیا، پردادا بھی فوت ہو گیا، دو نسلیں گزر گئی آگے، تو کوئی کہے کہ مرزا جو آج حرکتیں کر رہا ہے یہ اس کے دادے کی غلطی ہے، تو پھر دادے کا اس میں کیا قصور ہے؟ بالکل، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ساری امت متفق تھی، اور یہ بات بھی یاد رہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی بھی حالات کی خرابی کا سبب حضرت ابو بکر کی خلافت کو نہیں کہا، تو یہ غلطی بھی نہیں کہا ان کی، غلطی بھی نہیں کہا، سبب بھی نہیں کہا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جو چنے گئے ہیں جس طرح چنا گیا اس کو کبھی بھی انہوں نے غلط نہیں کہا، کبھی بھی غلط نہیں کہا۔ یہ صرف ان کے دل میں نا صحابہ کی دشمنی ہے، اور یہ رافضیانہ سوچ ہے۔ رافضی ابو بکر کے بارے میں بھونکتے ہیں، عمر کے بارے میں بھونکتے ہیں، عثمان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور یہی زبان درازیاں اب مرزا کر رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگر یہ کوئی غلط کام نہیں تھا اور حقیقت میں یہ کوئی غلط طریقے سے نہیں چنا گیا تھا، نہیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 ماہ بعد بات کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے کیوں تھے؟ جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یاد دلایا، اور اگر کسی کی غلطی پر اس کو آڑ دلائی جائے تو وہ اسی وقت روتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے رو رہے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صلح کس نے کی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے یا حضرت علی نے کی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ مرزا صاحب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضرت
علی نے ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، اور بلاتا وہی ہوتا ہے جو وزیر اعظم ہو، ہاں جی، بڑا ہو۔ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو اپنے گھر میں، مرزا صاحب یہ بکواس بھی کرتے ہیں ہاں اور یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ چھوٹے تھے، علی رضی اللہ عنہ بڑے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں بلایا۔ بلانے کا مطلب یہ بڑا بلاتا ہے، یہ بھی 100% غلط بات ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر علی رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے، اس کا یہ مطلب نکالا گیا کہ علی بڑے ہیں، ابو بکر چھوٹے ہیں، علی بلا رہے ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں، اس کا مطلب علی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی جگہ پر ہیں اور ابو بکر وزیر اعلیٰ کی جگہ پر، یہ کہنا چاہتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، این ابن امی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ تیرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا وہ ناراض ہو کے چلے گئے باہر۔ اب نبی علیہ السلام نے خود بھی اور صحابہ کو کہا کہ تلاش کرو علی کہاں ہے۔ آ کر بتایا گیا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب نبی بڑے تھے کہ علی بڑے تھے؟ نبی علیہ السلام بڑے تھے، اتفاق ہے۔ جی جی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ اس کے پاس چل کے گئے ہیں؟ خود گئے تھے، خود گئے تھے۔ ہاں تو اگر کسی کے گھر میں جایا جائے، چھوٹا ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ پھر نبی کیا ہوئے؟ چھوٹے، اور علی کیا ہوئے؟ بڑے۔ علی کے پاس جانا اگر چھوٹے ہونے کی نشانی ہے تو پھر تو نبی بھی چھوٹے ہو گئے۔ جی بالکل، ایسا نہیں ہے۔ بہت اچھا ہاں، ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے، موافقت ہے۔ لیکن پڑھو ذرا بخاری، یہ صحیح بخاری ہے، اس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث 4241 اور 40، اس کے اندر ہے فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ ابی بکر و مبایعۃ۔ جی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے ساتھ صلح تلاش کی اور ان کی بیعت کرنا چاہا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ جو 6 مہینے میں نے بیعت نہیں کیا یہ مجھ سے، یہ درست نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مجھے ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے 6 مہینے کے بعد ان کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا، جی 6 مہینے بعد۔ اب کیا تھا، وہ سب کے سامنے فوراً جا کر نہیں ملنا چاہتے تھے کہ پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور علیحدہ ملتا ہوں۔ تو یہ بلا کر علیحدہ ملنا یہ نہیں ہے کہ ابو بکر چھوٹے ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے، یہ تو ان کی آپس میں تعلقات تھے، محبت تھی، پیار تھا، تو انہوں نے بلا لیا اور وہ اپنے گھر میں علیحدہ ملنا چاہتے تھے، صحیح، تو کسی بھی طور پر ملا جا سکتا ہے۔ تو ان کو پتہ بھی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگرچہ وہ 100% درست بھی ہوں پھر بھی وہ میری بات سنیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس میں اچھے تعلقات بھی تھے۔ تو انہوں نے جب بلا لیا تو ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اکیلے آئیں، کوئی اور نہ آئے، تاکہ میں نا علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے تیسرے افراد ان کے ساتھ نہ آئیں، بات ذرا بڑھے نہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ جائیں گے۔ صحیح، ابو بکر نے فرمایا نہیں، میں اکیلے جاؤں گا، کیا کریں گے، بات ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، پھر کیا ہوا، آگے نہیں پڑھ دے، فتشہد علی، علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور آگے کیا کہا، اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ، اے ابو بکر تیری فضیلت کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی آپ کی فضیلت کو ہم پہچانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اس تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، ابو بکر۔ لیکن مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی خلافت کی فضیلت کو ہم مانتے ہیں۔ وہ اگلی بات ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ، ہم آپ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ کو جو مقام، مرتبے اور عزت ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے سارا۔ صحیح، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہمیں پتہ ہے۔ وہ اگلا ہے وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے آپ کو خلافت عطا کی ہے، یہ خیر عطا کی ہے، اس میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ اے ابو بکر، اللہ نے آپ کو خلافت دی، میں اس پہ خوش ہوں، میں راضی ہوں، اس فیصلے پہ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، صحیح، میں حسد نہیں کرتا، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ نے آپ کو فضائل، مرتبے، درجات دیے ہیں، ہمیں اس کا پورا ادراک اور پورا
علم ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، علی رضی اللہ راضی ہیں اور یہ کہہ رہے غلطی ہوئی، گویا کہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی، ہاں، اصل تھوڑا سا ان کے ذہن میں اشکال یہ تھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی قرابت کے باوجود ہمیں اس مشورے میں شریک نہیں کیا، مشورے میں شریک۔ تو جب اپنے فضائل سنے اور ان کے مشورے والی باتیں سنی اور اپنی پرانی محبتیں یاد آئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے۔ اب رونے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھ سے مسئلہ غلط ہو گیا، اگر مسئلہ غلط ہوتا تو حضرت ابو بکر غلط کہتے، یعنی خلافت کے چناؤ پر نہیں رو رہے تھے، چناؤ پر نہیں روئے۔ دیکھیں نا، آپ اور میں ہیں، ہمارا بڑا گہرا پیار ہو اور پھر اچانک اللہ نہ کرے کسی مسئلے میں ہمارے ایک دوسرے سے کیا ہو جائے اور 6 مہینے تک ہمارا ایک دوسرے سے ذرا اختلاف رہے، اور پھر جب ہم ملیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یار ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ہمارا جو اختلاف ہوا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو جو زیادہ نرم دل آدمی ہوتا ہے نا، وہ فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، اور ابو بکر سب سے زیادہ کیا تھے؟ نرم دل تھے۔ وہ قرآن پڑھتے تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، تو ابو بکر رو پڑے تھے، سب سے پہلے روئے تھے نا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل آدمی تھے، تو وہ محبت جوش ماری اور پرانے تعلقات نے جوش مارا، اور دیکھا کہ میرا بھائی مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں نے مشورہ نہیں کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ رو پڑے۔ تو یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی، اپنے فیصلے پر نہیں روئے، اپنی خلافت کے چناؤ پر نہیں روئے۔ اگر خلافت کے چناؤ پر روئے ہوتے تو پھر دیکھیں، یہ کہتے مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھو جی کسی نو آر دلائی جائے، آر تے دلائی کوئی نہیں، یہ تو تعریف کی ہے، یہ تو خلافت کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے آپ کو خیر اور خلافت دی ہے ہم اس میں حسد نہیں کرتے۔ تو یہ تعریف کی ہے کہ اس کو آر دلائی ہے؟ ہاں، یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا، تو یہ آر نہیں دلائے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو پھر ان کو اپنی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر وضاحت دیتے تو یہی دیتے کہ اے علی، آپ اندر کفن دفن کے اندر مصروف تھے، غسل کے اندر مصروف تھے، میں خلافت لینے نہیں گیا تھا، اچانک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ تو یہ ان کی وضاحت تھی بس۔ یہ اپنی خلافت کے چناؤ پر نہیں روئے، وہ اپنے محبت اور پیار اور اپنے معاملات کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، صحیح، بس یہ بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا کسی محدث نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے اس مسئلے کے متعلق یہ کہا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ ہوا ہے کہ یہ مس ہینڈل ہوا ہے، جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہ بہت بڑی مس ہینڈل ہوا تھا؟ یہ کسی محدث نے نہیں کہا، یہ صرف اور صرف مرزا جیسے محدث آدمی کہہ سکتے ہیں، کوئی محدث نہیں کہا، اور سب محدثین اس پر متفق ہیں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیشین گوئیاں تھیں اور جو آپ نے ان کو اشارہ دیے ہوتے، ان کے عین مطابق یہ کام ہوا ہے۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ خلافت علی من عاجل نبوہ 30 سال تک رہے گی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس سے ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اور تمام مومن ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کر دیں گے، تو سب کا انکار ہو سکتا تھا لیکن ابو بکر کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ متفق ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی پیشین گوئیاں ہوئی، اور پھر آپ کے اشارے تھے، آپ نے مسلح پر کھڑا کیا اپنی زندگی کے اندر، اور آپ نے وہ بخاری میں ہی ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت آئی، بات چیت ہوئی، اور آپ نے فرمایا دوبارہ آنا، اس نے کہا اگر میں آئی اور آپ نہ ہوئے، کانہا ترید موتہا، گویا کہ وہ آپ کی وفات کے بارے میں کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو انہوں نے آپ نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کی مطلب میرے تو بعد کون ہوئے گا؟ ابو بکر۔ ابو بکر ہی ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے مسلح والی، ہاں کہ مسلح پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بالکل بالکل۔ تو اگر یہ ان کی خلافت کے متعلق یہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے ان کی، تو پھر تو مسلح پہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم بھی کھڑے ہوئے تھے، پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام تبوک کے موقع پر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سمجھے ذرا، ایک ہے عبد الرحمن بن عوف کی بات کی، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بات کی، اور آپ نے حضرت علی کی بات کی۔ جی، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام نے پیچھے پڑھی، وہ واقعہ ایک جنگ کا ہے، سفر کا ہے،
تو سفر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے کہیں گئے، دور چلے گئے، ذرا وقت گزر گیا، صحابہ جنگ کے دوران اپنے اپنے خیموں میں بھی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سفر بھی ہو، جنگ بھی ہو اور نبی علیہ السلام وہاں موجود نہ ہو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو کس نے نماز پڑھائی؟ عبد الرحمن بن عوف نے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم کو جب آپ اپنی جگہ پر کھڑا کر کے جاتے تھے، نبی علیہ السلام اور ابو بکر وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رکھا تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر وہاں مدینے میں موجود نہیں تھے۔ میں جو آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، لیکن آپ بیمار ہیں، ادھر ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہے، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سینکڑوں صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے اس وقت فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی کی موجودگی میں، عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگوں نے کہا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کسی اور کو کہہ دیں، آپ نے فرمایا نہیں، جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور کھڑا ہو سکتا؟ یہ بات ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی کو کہا اس وقت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، عبداللہ بن ام مکتوم کو کہا وہاں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، اور آپ یہ بھی ثابت کرو کہ عبد الرحمن بن عوف کے ہوتے ہوئے ابو بکر موجود ہوں اور عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے ہوں، دکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے جب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس وقت کیا عبد الرحمن بن عوف وہاں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ کیا حضرت علی موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ کیا عبداللہ بن ام مکتوم وہاں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ پھر آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور ابو داؤد میں تو یہاں تک ہے کہ جب آپ نے یہ کہا اور وہ بلال رضی اللہ عنہ یا کوئی اور گئے اور دیکھا کہ ابو بکر وہاں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ ان کی آواز ذرا بلند تھی، کمرے میں گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی، آپ نے فرمایا لا لا لا، نا نا نا، ابو بکر کی جگہ پر کوئی اور کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال جو ہے نا اسی معاملے میں سقیفہ بنی ساعدہ کے متعلق، مرزا صاحب اس میں ایک دلیل بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چناؤ غلط تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس طرح یہ صحابہ کرام نے چنا ہے، یا سقیفہ بنی ساعدہ والا جو واقعہ ہوا یہ سارا غلط تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ جس طرح ابو بکر کی خلافت قائم ہوئی ہے اسے کوئی دلیل نہ بنائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اگر وہ اس کو غلط ہی سمجھتے ہوتے تو سب سے پہلے مانا کس نے تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اگر ابو بکر کی خلافت کا چناؤ کا طریقہ 100% غلط ہی تھا تو سب سے پہلے کس نے مانا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ اب بات کو سمجھے، مسئلہ یہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اچانک چناؤ ہوا، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تھی اور صحابہ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب وہ اس طرح کے مشکل ترین حالات نہیں بنیں گے، وہ ایک مرتبہ حالات ہنگامی حالات بنے اور اچانک لے لی گئی۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ ہوئی تو اچانک، لیکن ہوئی 100% صحیح۔ فرمایا اگر تم آئندہ اسی طرح اچانک کرو گے تو تمہیں غلطی لگ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر کوئی نبی جیسا ایسا شخص نہیں کہ فوت ہوا ہو تو اتنی پریشانی ہو، اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی ابو بکر جیسی حیثیت ہے کہ جس پر ہر صورت ہی صحیح اور درست ہی درست ہو، اور اس کے بارے میں نبی کے اشارے موجود ہوں۔ اب جو بھی تم چنو گے وہ پوری تسلی سے، آرام سے، اور تمام مسلمانوں میں جو صاحب رائے ہیں ان کے مشورے سے چننا ہے۔ وہ چنی اچانک گئی، یہ بات درست ہے، وہ ہوئی اچانک ہے لیکن ہوئی 100% درست ہے۔ اب جو آئندہ کوئی بھی خلافت کرنی ہے وہ اچانک نہیں ہونی چاہیے، وہ سب کے تمام کے مشورے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے 2 جملے ہیں، فرمایا آئندہ ابو بکر کی خلافت کو تم نے دلیل نہیں بنانا، اس سے تو روک دیا، لیکن جو ہو چکی تھی اس کو غلط نہیں کہا، اس کو تسلیم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کی خلافت جو ہو گئی 100% صحیح ہو گئی، آئندہ تم نے اس کو نہیں کرنا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ابو بکر جیسا موجود یعنی اچانک اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا۔ ہاں اچانک نہیں اس طرح کا مجلس شورا بیٹھے گی پھر اس میں یہ معاملہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے ایسا۔ اچھا مفتی صاحب، دوسری بات جو ہے وصی کے متعلق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی ہوئی تھی، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ ویسے اس مسئلے میں مرزا صاحب کو میں داد دیتا ہوں، انہوں نے درست بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے بارے میں وصیت نہیں کی تھی، یہ بات درست ہے۔ ہاں آپ کا ارادہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دے دیں،
یا کہہ دیں، لیکن پھر آپ نے نہیں پورا کیا. صحیح بخاری میں ہے. لیکن آپ نے کسی کو لکھ کر یا کسی کے بارے میں وصیت نہیں کی، یعنی نامینیٹ نہیں کیا. نامینیٹ آپ نے نہیں کیا. اشارے آپ نے دیے تھے، اور اشارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے، اور آپ نے بڑے اشارے دیے تھے. آج جیسا کہ مصلی پر کھڑا کرنا، میرے بعد ابو بکر کو مل لو، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس طرح آپ نے کئی اشارے دیے ہوئے تھے. بہرحال آپ نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا. اس مسئلے میں مرزا صاحب نے درست بات کی ہے، ہم اس کو داد دیتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے یہ ثقیفہ بنی ساعدہ والی جو مکمل ردات تھی اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو شبہات تھے، ناظرین ان تمام شبہات کا مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں آپ کے سامنے جواب پیش کیا ہے. تو آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.